إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء، خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دینی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ چند ایسے اسلامی واقعات کا تذکرہ کرنا ہے جن کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، اور اس لیے بھی تاکہ ہم یہ احساس پیدا کر سکیں، ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور ہماری اپنی زندگی کیسی ہے. دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنی تعلیمات اور اپنے پیغام کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو چنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ زندگی گزارے. اور زندگی کا ہر گوشہ آپ دیکھیں، ہر گوشے میں رہنمائی موجود ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ان کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو یہ روشن واقعات اس لیے بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے، سننا چاہیے کہ واقعات جلدی ہمارے دماغ میں، ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے اندر ہمارے لیے عبرتیں، نصیحتیں ہوتی ہیں. ہم سوچیں، ہم یہ احساس پیدا کریں کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے تو ہم ایسے کیوں نہیں. ہمارے اسلاف کی روشن اور مثالی زندگی ایسی تھی تو ہماری اپنی منمانی زندگی کی. میں اپنی گفتگو کا آغاز امانت داری سے کرنا چاہوں گا. امانت داری یہ بہت بڑی چیز ہے، ایک عظیم صفت ہے، اور یہ صفت انسان کے یہاں اگر ہو تو وہ اللہ کے یہاں بھی محبوب ہو جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان بھی وہ محبوب ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے کسی سے زمین خریدی،
زمین خرید لی۔ خریدنے کے بعد جب اس نے کام شروع کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھڑا جس میں سونے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں تو زمین خریدا تھا، زمین کی قیمت میں نے دی تھی، یہ گھڑا جو ملا مجھے اس کی قیمت میں نے نہیں دی، یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ وہ لے کر گیا اور کہا کہ بھائی آپ سے میں نے زمین خریدی تھی اور اس میں مجھے یہ گھڑا ملا سونے کا، یہ آپ کا ہے، آپ لے لو۔ کمال احتیاط دیکھیے، وہ شخص بھی کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میں نے پوری زمین آپ سے بیچ دی تھی، میں نے زمین پوری آپ سے بیچ دی تھی، اس میں جو کچھ تھا سب میں نے آپ سے بیچ دیا تھا، اسے میں نہیں لے سکتا، یہ میرا نہیں ہے۔ کیونکہ میرے دل میں جو ارادہ تھا وہ یہ کہ میں پوری زمین بیچ رہا ہوں، تو میں نے پوری زمین بیچ دی، اس میں نکلا تو یہ آپ کا نصیب، یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ آپ کمال احتیاط دیکھیے، تقویٰ دیکھیے، خوف اور ڈر دیکھیے۔ ہمارے یہاں تو ذرا بھی موقع ملے آدمی جیب مار دے، ذرا بھی موقع ملے آدمی بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا، بہن اپنوں کو نہیں چھوڑتا۔ یہ صحیح بخاری، یہ کوئی قصہ نہیں، عام کہانی نہیں، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، سچا واقعہ۔ ہوا یہ کہ وہ دونوں ایک صاحب کے پاس گئے فیصلے کے لیے، انہوں نے دونوں کی بات سنی۔ ظاہر ہے جو شخص زمین خریدنے والا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی تھی، میں نے جو قیمت دی تھی وہ زمین کی دی تھی، یہ لینا چاہیے کہ نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میرے حساب سے نہیں لینا چاہیے۔ اور جو زمین بیچنے والا تھا اس کے یہاں یہ خیال کہ بھائی میں نے پوری زمین بیچ دی تھی، تو اب نکلا تو میں کیا کروں، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا، میں کیسے لے سکتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے۔ خیر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس کوئی بچے ہیں؟ تو ایک کے پاس لڑکا اور ایک کے پاس لڑکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو ہے رشتہ دار بن جاؤ اور نکاح کر دو ان بچوں کی، اور یہ پیسہ یہ سونا انہیں پر خرچ کر دو، صدقہ کر دو۔ یہ واقعہ آپ دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہمارے لیے اس کے اندر موجود ہے کہ اچھا موقع تھا، وہ چاہتے رکھ لیتے، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن نہیں، گرچہ دنیا کو نہیں معلوم لیکن اللہ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دن مرنا ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ناحق اگر میں نے کسی کا لے لیا تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ یہ احساس، یہ شعور اور اس جذبے کے ساتھ ہماری زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک اور واقعہ، اور یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے، بنو اسرائیل کے ایک صاحب نے کسی سے 1000 دینار قرضہ مانگا کہ بھئی 1000 دینار قرضہ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ ائتنی بالشہداء، کہ جاؤ کوئی گواہ لے آؤ، اس پر گواہ کون بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ کفا باللہ شہیدا، اللہ کے علاوہ کوئی گواہ مجھے نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ ائتنی بالکفیل، کوئی ضامن لے آؤ، کوئی ضمانت لے لے، میں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کفا باللہ وکیلا، اللہ کے علاوہ میرا کوئی ضامن نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے 1000 دینار ان کو دے دیا اور انہوں نے وقت طے کر دیا کہ فلاں وقت میں آ کر آپ کو واپس کر دوں گا۔ میرے بھائیو صحیح بخاری کا واقعہ، غور سے سنیں اور دیکھیں کہ ایسے اللہ والے بھی اس زمین پر بستے ہیں۔ وہ 1000 دینار لے کر کشتی پر سوار ہو کر چلے گئے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت کو انہوں نے پورا کر لیا۔ پورا کرنے کے بعد وہ آئے واپس ساحل پر کہ کشتی پکڑ کر اس پر سوار ہو کر جا کر ان کی رقم واپس کر دوں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا واپس کرنا ہے۔
اور جو مدت جو وقت انہوں نے دیا ہے اس پر پورا کرنا ہے، اس پر ادا کرنا ہے۔ وہ آئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھی کشتی نہیں ہے، ایک بھی کشتی نہیں ہے، وہ جائے کیسے؟ فکر دیکھیے، تڑپ دیکھیے کہ انہوں نے زبان دی تھی، یہ زبان کی ویلو ہوتی ہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ ایک عظیم چیز ہوتی ہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں وقت پر دوں گا، وہ دیکھتے ہیں کہ کشتی نہیں، تڑپ گئے، بے چین ہو گئے کہ کیسے ادا کروں، میں نے زبان دی تھی، میں کیسے ادا کروں؟ بالآخر کوئی راستہ نظر نہ آیا تو انہوں نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس لکڑی کو پھاڑ دیا اور اس میں وہ 1000 دینار رکھ دیا اور اس میں ایک خط بھی لکھ دیا اور اس میں رکھنے کے بعد اس کو دریا کے حوالے کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا۔ اور وہ صاحب وہاں وقت پر پہنچے ہیں کہ شاید کوئی جہاز آئے، کوئی قافلہ آئے اور میرا مال لے کر آئے۔ مال تو نہیں ملا، البتہ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں ایک لکڑی ہے، اس لکڑی کو اٹھا لیا اس سوچ کے ساتھ کہ شاید گھر میں کھانا بنانے کے کام آ جائے۔ وہ لے کر گئے، جب لکڑی کو انہوں نے پھاڑا تو کیا دیکھتے ہیں کہ 1000 دینار اور اس میں وہ خط بھی، وہ لیٹر بھی۔ یہاں یہ صاحب جب ان کو موقع ملا، جو ہی پہلی جہاز ان کو ملی، فوراً روانہ ہو کر وہاں پہنچ گئے اور اس کے یہاں گئے اور کہا کہ بھائی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں تمہاری امانت واپس کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ادا نہیں کیا؟ کیا آپ نے ادا نہیں کیا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی امانت جو آپ نے لکڑی کے ذریعے بھیجی تھی وہ مجھے مل گئی۔ یہ الگ سے دینے گئے تھے کہ شاید ان کو ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے، جن کے یہاں سچی تڑپ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح لکڑی میں رکھ کر آدمی روانہ کرے اور صحیح آدمی کے ہاتھ میں وہ پہنچ جائے؟ یہ اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے جس کے یہاں نیت اچھی ہوتی ہے، خالص فکر ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں انسان قرضے لے لیتا ہے، ادائیگی کی کوئی فکر ہی نہیں۔ آپ دیکھیں ان کے پاس اچھا عذر تھا کہ کوئی سواری نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے جانے کا، وہ کیسے ادا کرے؟ اور ان کا یہ عذر، یہ معقول عذر تھا، ہر انسان سمجھ سکتا کہ وہ مجبور ہے، لیکن نہیں، زبان کی ویلو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے۔ آدمی وعدہ کرتا ہے، وعدہ ایک عظیم چیز ہوتی ہے۔ آج انسان وعدے پہ وعدے کرتا چلا جاتا ہے، زبان پہ زبان دیتے چلا جاتا ہے، لیکن کبھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس پر پورا اترے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، قرضہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حالات دیکھ کر نہیں دیتے ہیں، کیونکہ آدمی لے لیتا ہے، دینے کی کوشش نہیں کرتا، وہ دینا ہی نہیں چاہتا، وہ دینا ہی نہیں چاہتا۔ اسے ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا، اللہ کی پناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ آدمی لے لیتا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے اور پیسے سے پیسہ بنا رہا ہے، لیکن دینے کی فکر نہیں ہے، دینے کی فکر نہیں ہے۔ امانت میں خیانت بھی ہو رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے آدمی، وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے، مکر بھی رہا ہے، لیکن جو زبان دیتا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں اپنا ایک سچا واقعہ بتاؤں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے میں نے ایک دکان لی 2 لاکھ روپیہ ڈپوزٹ دے کر، پورے لاک ڈاؤن دکان بند رہی، پورا فل بھاڑا، یہاں تک کہ پورا ڈپوزٹ ان کے حساب سے کٹ گیا، 31,000 روپیہ بچا۔ آج بھی وہ پیسہ نہیں ملا، حالانکہ کچھ ہی دنوں کے بعد دوسرے بھاڑے والے آئے، انہوں نے ڈپوزٹ دیا، چاہتے تو واپس کر سکتے تھے۔ اچھا خاصا بھاڑا آتا ہے، آدمی چاہے تو تھوڑا تھوڑا واپس کر سکتا ہے، لیکن فکر نہیں ہے، دیں گے کبھی، اور نہیں بھی دیا جاتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ پیش آیا، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے سماج میں عام ہو گیا ہے
اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ آدمی اسے معمولی سمجھتا، توجہ نہیں دیتا، لے لیتا، دینے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ قرضہ اسلام میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی مدد ہو۔ ہر انسان ضرورت مند ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں کہ اسے قرضے کی ضرورت ہو، انسان کے پاس ہوتا بھی ہے، وہ دینا بھی چاہتا ہے، لیکن کیسے دے؟ یہ حالات ہیں، یہ ہمارے سماج کی تصویر ہے کہ آدمی نہیں دینے کی کوشش کرتا۔ یہ دیکھیے یہ واقعہ جو میں نے صحیح بخاری کا آپ کے سامنے رکھا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فضائل اعمال کا واقعہ نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے پیغام رکھتا ہے، ہم سب کو جھنجھوڑتا ہے، نچوڑتا ہے کہ ہماری زندگی ایسی کیوں نہیں ہے، ہم اس معاملے میں اتنے حساس کیوں نہیں ہیں، ہم کیوں اس طرح اسے آسانی سے لیتے ہیں کہ دوسرے کا حق ہے، دوسرے کا حق ہے، ہم لے کر بیٹھ گئے، سامنے والے کو مانگتے ہوئے شرم آتی، وہ چکر لگاتا، چکر پہ چکر لگاتا، وہ دے کر پریشان ہے۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث، عبداللہ بن مبارک، آپ نے نام سنا ہوگا، دنیا دعائیں دیتی ہے ان سے، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتی ہے اور قیامت تک اٹھاتے رہے گی۔ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک۔ ان کے والد مبارک کا ایک سچا واقعہ کہ وہ ایک باغ میں مالی تھے، رکھوالی کا کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو مالک تھا اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور آ کر کہا کہ مبارک جاؤ کچھ میٹھے پھل لے آؤ، جاؤ کچھ میٹھے پھل لے آؤ۔ وہ گئے، توڑ کر لائے اور اسے توڑا تو کھٹا نکلا، اچھا نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مہمان آئے ہیں، ہمارے دوست آئے ہیں، کچھ اچھے پھل لے کر آؤ، میٹھے پھل لے کر آؤ۔ وہ گئے، پھر توڑ کر لائے، دیا، توڑا، کھٹا نکلا، اچھا نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا، ڈانٹا، کہا بھائی مہمان آئے ہیں، دوست ہیں ہمارے، اسپیشل لوگ ہیں، کچھ اچھا لاؤ، اتنا بڑا باغ ہے، یہ کیسا لا رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا بھائی دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے، نگرانی کے لیے رکھا ہے، حفاظت کے لیے رکھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کس درخت کا میٹھا کس کا کھٹا، میں نے آج تک کھایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا آج تک کھایا نہیں تم نے؟ انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے آپ نے نہیں رکھا، یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کی چیز ہے، میں رکھوالی کے لیے ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی چیز میں کھا لوں استعمال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تقویٰ دیکھیے، یہ تقویٰ دیکھیے، یہ فکر دیکھیے، یہ خوف دیکھیے کہ امانت میں خیانت نہ ہو، دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے میں کیسے استعمال کروں۔ بہت متاثر ہوئے کہ آج کے دور میں ایسے امانت دار، ایسے سچے، ایسے اللہ کے بندے۔ وہ گھر گئے اور اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ماجرا پیش آیا، بتائیے، اتنے امانت دار۔ تو انہوں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ دونوں نے اتفاق کر کے اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا، اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا ہے۔ ایک عام اور معمولی انسان جو ایک باغ کے مالک ہے، اتنے بڑے گھر کے داماد بن جاتے ہیں، کیوں؟ اپنی امانت داری کی بنیاد پر۔ یعنی یہ امانت داری اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہوئی کہ اللہ نے اس میں ایسی برکت رکھی کہ اللہ نے ان کے بطن سے عبداللہ کو پیدا کیا، عبداللہ کو پیدا کیا، جو ایک عظیم محدث، ایک بڑے امام، اور جن کے علم سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت تک اٹھائے گی۔ اور ان کی یہ امانت داری اتنی مقبول ہوئی کہ ایک بڑے گھر کے وہ داماد بن گئے۔ آج بھی ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ کوئی کسی کے یہاں کام کرتا ہے، اس کی امانت داری سے کچھ لوگ اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ اپنا خاص بنا لیتے ہیں اسے۔ لیکن یہ کبھی کبھی آپ کو اس طرح سننے میں آئے گا، ورنہ عام طور پر ہمارے سماج کی جو صورتحال ہے، اتنی بے ایمانی اللہ کی پناہ کہ ذرا بھی موقع ملے تو آدمی مار لیتا ہے، ذرا بھی موقع ملے چونا لگا دیتا ہے، ذرا بھی موقع ملے آدمی جیب کاٹ لیتا ہے، غیر تو غیر، اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ زبان کا پکا ہوتا ہے،
وہ اپنے معاملات میں سچا ہوتا ہے، اس کے معاملات میں اتنی صفائی ہوتی ہے، اس کے معاملات میں اتنی ستھرائی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی معاملے کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتے کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ اور آگے بڑھے، ہم بات کرتے ہیں خدمت خلق کی۔ خدمت خلق یعنی انسانیت کی خدمت، یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ بھائی پیدا ہونا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، بچوں کو کھلانا پالنا، یہ سب تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ چرند پرند بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے اگر ایسا کیا تو کیا خاص کیا؟ ہم خاص یعنی انسانیت کی خدمت کر کے، لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں کے کام آ کر ہم خاص ہو سکتے ہیں، اور یہی مطلوب بھی ہے۔ خیر الناس من ینفعہم للناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، لوگوں کا سپورٹ کرتا ہو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم سے ہمارے پڑوسی پریشان، آج صورتحال یہ ہے کہ ہم سے ہماری بیوی پریشان، آج صورتحال یہ ہے کہ ہم سے ہمارے خود گھر والے پریشان۔ یہ ہماری اپنی زندگی ہے میرے بھائی۔ انسانیت کی خدمت، آپ ایک واقعہ دیکھیں، صحیح مسلم کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص ایسے جا رہا تھا، یعنی روڈ پر ایسے جا رہا تھا، وہ آسمان سے ایک آواز سنتا ہے، سمع صوتا، وہ ایک آواز سنتا ہے فی السماء، آسمان میں۔ آواز کیا آتی ہے کہ اے بادل، فلاں کے کھیت کو سیراب کر۔ یعنی جا رہا ہے راستے میں، اچانک اسے ایک آواز آتی ہے آسمان سے کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کر۔ وہ چونک جاتا ہے کہ آسمان سے آواز، فلاں کا نام، کھیت کو سیراب کرنا، یعنی وہ بندہ کون ہے کہ اسپیشل اس کے لیے بارش ہوگی۔ یہ عجیب بات ہے کہ بارش ہوتی ہے تو سب کو فائدہ ملتا، وہ اسپیشل بندہ، بات کیا ہے کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے بارش ہو اور فلاں کے لیے۔ وہ پریشان ہو جاتا، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ بادل ایک طرف چل پڑتا اور وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑتا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بارش ہوتی ہے، اور بارش ہو کر وہ باقاعدہ ایک راستہ بن جاتا ہے، اور راستے سے پانی جا رہا ہوتا ہے۔ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، وہ پانی کے پیچھے لگ جاتا کہ بھئی پانی جا کہاں رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے دور جا کر وہ پانی ایک جگہ جا کر جمع ہو رہا ہے، اور ایک شخص وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے کھیت میں اس پانی کو لے رہا ہے، اپنے کھیت میں کر رہا ہے۔ وہ پہنچتا، بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ ہیں کون؟ اپنا نام ذکر کرتا۔ وہ حیران ہو جاتا، وہی نام جو اس نے آسمان اور بادلوں سے سن رکھے تھے۔ بادلوں سے بولا، بھائی آپ ہیں کون، کرتے کیا ہیں؟ میں نے آسمان سے آواز سنی، آپ کا نام لیا گیا کہ ان کے لیے بارش ہو، کرتے کیا ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو میں کھیتی کرتا ہوں، یہ پھل فروٹ، یہ جو بھی ہے، جب بھی پیدا ہوتا ہے میں ایک حصہ لوگوں کی خدمت کے لیے لگا دیتا ہوں، لوگوں کی مدد کر دیتا ہوں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، اس کا ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ پھر یہی اسی میں لگا دیتا ہوں۔ دیکھیے انسانیت کی خدمت یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے انسانیت کی خدمت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر سے آواز آتی ہے، ویل للعمر، عمر ہلاک ہو جائے۔ پہرا دے رہے رات میں، ایک گھر سے ایک بوڑھی خاتون کہتی ہیں ویل للعمر، عمر ہلاک ہو جائے، عمر برباد ہو جائے۔ سنا، تڑپ گئے، عمر برباد ہو جائے، عمر ہلاک ہو جائے، بات کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ پریشان۔ کہا اماں کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے، عمر کیوں ہلاک ہو جائے، عمر کیوں برباد ہو جائے؟ کہا عمر کیوں نہ برباد ہو جائے، عمر کیوں نہ برباد ہو جائے، وہ خلیفہ ہے، وہ حاکم وقت ہے، ہماری خبر ہی نہیں، ہماری فکر ہی نہیں، ہم پریشان ہیں، بھوکے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، عمر برباد کیوں نہ ہو جائے۔
حضرت عمر نے کہا یا اماں، اے میری ماں، ومن الذی یدری عمر، عمر کو کیسے معلوم کہ آپ پریشان ہیں؟ عمر تو کوئی عالم الغیب ہے نہیں، عمر کو کیسے معلوم کہ آپ بھوکے ہیں، بچے پریشان ہیں؟ کہا اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا، یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ خلیفہ بنا پھر رہا ہے، ہمارا خلیفہ ہے، امیر ہے، اور ہماری فکر ہی نہیں اسے، ہمارے بارے میں غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم پریشان۔ عمر کی چیخیں نکل پڑی، وہ رات کی تاریکی میں گئے، بیت المال کو کھولا اور ساز و سامان کو ایک بوری میں رکھا اور اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھنے لگے۔ صحابی رسول نے کہا کہ میں لے کر چلتا ہوں، عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، آج یہ بوجھ تم اٹھا سکتے ہو لیکن کل کیا آخرت میں اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ یہ عمر کی ذمہ داری ہے، عمر خود لے کے جائے گا۔ رات کی تاریکی میں لے کے جاتے ہیں، خود ساتھ میں کھانا بناتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ صحابی رسول نے کہا کہ عمر کافی رات ہو گئی، چلو واپس چلو۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو روتا دیکھا ہے، تڑپتا دیکھا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، جب تک میں دوبارہ خوشی نہیں دیکھ لیتا میں یہاں سے واپس نہیں جاتا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسانیت کی خدمت، لوگوں کی مدد کا شوق۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پریشان ہے، کبھی یہاں آ رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا دراصل ہم مسافر ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری اہلیہ بھی ہیں، وہ فلاں خیمے میں ہیں اور شاید اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری دینا چاہتا ہے، ہم امیر سے ملنے آئے ہیں، خلیفہ سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، خاتون اول ام کلثوم کو جگایا، کہا کہ اٹھو چلو، اٹھو چلو، قد ساقہ اللہ الخیر قد ساقہ اللہ الیک، نیکی خود چل کر ہمارے پاس آئی ہے، چلو چلو، موقع ملا ہے خدمت کا۔ کہا جانا کہا؟ کہا اٹھو، حدیث کے الفاظ ہے، قامت، وہ کھڑی ہوئی، فتبسمت، مسکرائی، وتوضعت، وضو کیا۔ کہا چلنا کہا ہے؟ کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ لے گئے، خیمے میں چھوڑ دیا، کوئی ایکسپیرینس نہیں، کوئی تجربہ نہیں، خیمے میں چھوڑ دیا خدمت کے لیے۔ یہاں لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، لکڑیاں جمع کر کے ان کے ساتھ کھانا بنایا، وہاں سے خوشخبری آئی کہ اللہ نے بچے سے نوازا۔ کہا یہ لو جاؤ، کھلاؤ، بیوی سے معانست کرو، جاؤ۔ یہ ہے انسانیت کی خدمت میرے بھائیوں، یہ شوق، یہ تڑپ۔ آج ہر شخص ذمہ دار بننا چاہتا ہے، ہر شخص اپنی چلانا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کی مدد کا جو شوق ہونا چاہیے، خدمت کا جو شوق ہونا چاہیے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا جو مزاج ہونا چاہیے، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی مدد کیا کریں؟ لوگوں کی کام کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے وجود سے، ہماری اپنی زندگی سے لوگ پریشان، تنگ آ چکے ہیں، پڑوسی پریشان ہیں، گھر والے پریشان، رشتہ دار پریشان ہیں، بیوی بچے سب پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں کیا خدمت کریں گے؟ یہ پیدا ہونا، شادی بیاہ کرنا اور بچوں کو پالنا، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ مسلمان نفع بخش ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ نفع بخش ہوتا ہے، اس کا وجود لوگوں کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا وجود اگر کہیں ہے تو وہاں کوئی پریشان نہیں رہ سکتا۔ ایک مسلمان جہاں پر آباد ہو وہاں کوئی پریشان نہیں سو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی لوگوں کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا ذریعہ ہو۔ اور ہماری اپنی زندگی کیسی ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، دیکھیے ہم بات کرتے ہیں مہمان نوازی، لوگوں کو تحفہ دینا، لوگوں سے اللہ کے لیے ملنا، محبت میں ملنا۔ بے مطلب کے لیے تو ہر کوئی کسی سے ملتا ہے، لیکن محبت میں کسی سے ملاقات کرنا۔ سب سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، ایک بڑا پیارا واقعہ، صحیح بخاری کا واقعہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے مہمان بن کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے یہاں چیک کرایا، معلوم کیا تو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اچھا یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں میرے بھائی، امام ہیں، سید البشر ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ مہمان آئے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں۔ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے،
ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میرے بھائی. اللہ نے کیا نہیں دیا؟ سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی ناشکر ہیں. نبی کیوں دیکھے، امام ہیں، سید البشر ہیں، اتنا سامان نہیں ہے کہ مہمان کو کھلا سکے، پھر بھی اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی بندگی، اللہ کی شکر گزاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مہمان آئے ہیں، گرچہ نہیں ہے لیکن مہمان تو مہمان ہوتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی ہونی چاہیے. نبی نے اعلان کیا بھائی مہمان آئے ہیں، گھر کچھ نہیں ہے، کون ہے جو ان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں لے جاؤں گا اپنے گھر. وہ گھر لے کر پہنچ گئے، بیوی سے کہا کہ مہمان رسول آئے ہیں، کچھ ہے تو لاؤ. اللہ اکبر. بیوی نے کہا کہ واللہ ما عندی الا قوت صبیانی، اللہ کی قسم صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، سامان اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے آپ کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے. آج اگر مہمان کو گھر لے کر پہنچ جائیں تو بیوی کا رعب دیکھیں، ارے گھر تک لانے کی کیا ضرورت تھی، گھر تک لانے کی کیا ضرورت تھی، ارے لانا بھی تھا تو پہلے بتا دیتے. اس طرح کے جملے. وہ بیوی بھی کیا بیوی تھی. کہا دیکھو ایک کام کرو، ہیں تو مہمان کو رسوا نہیں کیا جاتا، مہمان کی مہمان نوازی ہوتی ہے. اور آج بھی عربوں کے یہاں مہمان نوازی آپ دیکھ لیں. انہوں نے کہا، ترتیب بتائی کہ دیکھیے جب کھانا آپ پیش کرنا تو بتی گل کر دینا، اور بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، اور بتی جب گل ہو جائے گی تو ان کے ساتھ میں بھی بیٹھ جاؤں گا، ہاتھ چلاتے رہوں گا، ان کو لگے گا شاید میں بھی کھا رہا ہوں. اور اس طرح انہوں نے مہمان نوازی کی. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واقعہ پیش ہوا اور آپ نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شان میں آیت نازل فرمائی، وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُسَرُونَ بِهِ خَصَاصًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شان میں آیت نازل فرمائی کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. آج ہمارے یہاں مہمان نوازی کا شوق ہے، لوگوں کو کھلانے کا. لوگوں کو کھلانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام، اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. محبت میں دوسروں کی دعوت لینا، دوسروں کے یہاں دعوت کھانا. اور آپ ایک واقعہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے دوسرے گاؤں میں نکل پڑا. راستے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا. وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اینا ترید، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ مطلب کوئی احسان آپ پر کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ آپ کی کوئی مدد کی ہے؟ کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، بس میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، کوئی احسان تو مجھ پر نہیں کیا، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور دل میں اس کے لیے جگہ، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اچھا لگتا مجھے وہ بندہ، اچھا نیک لگتا، بس ایسے ہی ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا کہ جس طرح تم اس سے محبت کرتے ہو، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اللہ بھی تم سے محبت کرتا. تو خود غرضی ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے، محبت ایک دوسرے سے ہونی چاہیے، اور بغیر مطلب کے کبھی کبھی دوسروں سے ملنا چاہیے، بغیر مطلب کے، بغیر ضرورت کے جائیں، محبت میں ساتھ میں بیٹھیں، کھائیں، تحفہ دیں، ایک دوسرے سے سلام کریں. اس طرح محبت کو عام کرنا چاہیے، محبت کو عام کرنا چاہیے، محبت میں ایک دوسرے سے ملنا. اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، آج صورتحال یہ ہے کہ آدمی دنیا میں اتنا مست ہے، اپنے کاروبار میں، بزنس میں اور دنیا داری میں اتنا مست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نہیں ہے. کتنے بچے بڑے ہو جاتے لیکن باپ کی شفقت ان کو نصیب نہیں ہوتی، اپنی بیوی کے لیے وقت نہیں ہے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں ہے. کتنے رشتہ دار ایسے ہیں کہ سال ہو جاتے، کبھی ملاقات نہیں ہو پاتی، ملنے نہیں جا پاتے،
ملنے نہیں جا پاتے، یہ اپنے ہیں۔ ارے بھائی یہاں غیر کی بات کی جاتی ہے، وہ بھائی جو تھا وہ کوئی اپنا اسلامی بھائی تھا، وہ اسلامی بھائی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ جو بھی مسلمان ہیں سب اپنے اسلامی بھائی ہیں، بغیر مطلب کے عام لوگوں سے ملنا چاہیے، ملاقات کے لیے جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اس سے محبت ہوتی۔ یہ غیر، یہاں صورتحال یہ ہے کہ اپنوں کے لیے وقت نہیں۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے حلقے میں، اللہ کی پناہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، بچوں سے صحیح سے ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ صبح نکلے بچہ سو رہا تھا، رات میں آئے تو بھی بچہ سو رہا ہے۔ ماں باپ سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت نہیں۔ کیسی ہماری زندگی ہو گئی؟ اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ایک مومن، ایک مسلمان کی جو زندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں میں محبت و الفت پیدا فرما، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سچے مسلمان کے طور پر اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔